مسیح خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یہودا کا عام خط، اس کا پہلا باب۔ یہودا کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے، ان بلائے ہوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں، رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے۔ اے پیارو، جس وقت میں تم کو ان نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم میں زمانہ میں پشتر سے لکھا گیا تھا۔ یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خدا یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ بس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو، تو بھی میں یہ تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں طریقی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرح راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں، تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں، عزت داروں پر لین تین کرتے ہیں۔ لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے ہوئے لین تین کے ساتھ ان کی نالش کرنے کی جرت نہ تھی، بلکہ یہ کہا، خداوند تجھے ملامت کرے، مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے تم پر لعنت کرتے ہیں، اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبی طور پر جانتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلتے اور مزدوری کے لیے خاص حرس سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی اور قرح کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پشیدہ چٹانیں ہیں۔ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہے، یہ پتجھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھاڑے ہوئے ہیں، یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھلاتی ہیں، یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد طریقی دھری ہے۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی طرح بے دینی کے ان سب حکموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں، قصوروار ٹھہریں۔ یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں۔ لیکن اے پیارو، ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے رسول کے پہلے کہہ چکے ہیں۔ وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانہ میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بھرا ہیں، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو، اور بعض لوگ پر جو شک میں ہیں رحم کرو، اور بعض کی جھپٹ کر آگ میں سے نکالو،
اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی۔ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اسی خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی اور ابدالباد رہے۔